जैसे वो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया बेंगलुरु की शाख सिटी लेवल की टीम जो है एक 10 रोज़ा मुहिम का जो है इनेकाद करने वाली है, जो 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक इंशाअल्लाह होगा। इस मुहिम का जो थीम रखा गया है, जो उन्वान रखा गया है, वो मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। ये जो है इस उन्वान के तहत इस मुहिम को लिया गया है। इस मुहिम के जो मकासद हैं वो ये है कि हम उम्मत मुस्लिमा नौजवान और अफराद तंजीम के अंदर मंजिल मकसूद यानी आखिरत के शऊर को बेदार कराएं और नौजवानों के अंदर उनकी दीनी और अखलाकी ज़िम्मेदारियों को परवान चढ़ाकर उनको समाज का एक जो है ज़िम्मेदार शख्स बनाएं और इसी के साथ साथ नए अफराद को जो है तंजीम से वाबस्ता कराएं। ये 3-4 मकासद के तहत हमने जो है इस मुहिम को लिया है। इस मुहिम के दौरान हम सिटी सतह पर जो है मुख्तलिफ़ उलमा, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा से मुलाकात करेंगे, फिर मसाजिद के ख़तीबों से मुलाकात कर कर उनको खुतबे जुमा इस उन्वान के तहत देने पर राग़िब कराएंगे। इसी के साथ साथ जो शहर के नुमाया शख्सियात हैं उनसे भी मुलाकात करके इस मुहिम के जो अगराज़ व मकासद है उनके सामने रखेंगे। इसके बाद यूनिट सतह पर, यूनिट के लेवल पर हम जो है तलबा और नौजवानों के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम का जो है इनेकाद कराएंगे, जैसा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है या नुक्कड़ यानी कॉर्नर मीट्स हो गए। इससे जो है हम तलबा से मुलाकात करके उनको जो है जो हमारे मकासद हैं उससे उनको आगाह कराएंगे और उनकी जो समाजी ज़िम्मेदारियां हैं उसका एहसास दिलाते हुए उनको अदा करने की तरफ हम राग़िब कराएंगे। इसी के साथ साथ जो है उनको जो उनका जो है असल मकसद है यानी आखिरत है उसको जो है पेश नज़र रखने की भी हम दावत देंगे। इन चंद उन्वानों के तहत हमने इस मुहिम को लिया है। इंशाअल्लाह इस पर जो है मज़ीद रोशनी डालेंगे हमारे सिटी सेक्रेटरी माज़ मुदब्बिर। जज़ाकल्लाहु खैर। सबसे पहले तो मैं इस बात का आप लोगों के सामने तज़किरा कर दूं कि जिस लिए हम यहाँ पर बैठे हैं ये एक स्टूडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे इसे पहचाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और सिंस फ्रॉम 39 ईयर्स वी आर स्ट्रगलिंग इन द यूथ एरिया एज वेल एज़। जो हमारे पास सबसे पहले यूथ्स को लेकर जो हमारा एक नज़रिया है और जो हम जो देखते हैं यूथ को, वो स्टूडेंट्स को जो हम देखते हैं वो हमारे पास एक स्टूडेंट होश तबाकुम के तरीक़े पर यानी हर फ़र्द जो है मिल्लत का सितारा है, हम इस तरीक़े से स्टूडेंट्स को देखते हैं। तो हमारे जो मेन कैडर्स हैं जहाँ पे हम SIO स्टूडेंट्स को फोकस करती है वो 3 जगह पर फोकस करती है, जहाँ पर स्टूडेंट्स एजुकेशन एज वेल एज़ कैंपसेस। अगरचे हम स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि स्टूडेंट्स के अंदर वो इनकलाब पैदा करना है जो बेहतरीन समाज की क़यादत के लिए क़यादत का जोश व जज्बा उनके हौसलों के अंदर पैदा करें। इसी के साथ साथ हम स्टूडेंट्स के तय हमारा ये रवैया भी है कि उनके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं वो अल्लाह की तरफ से दी हुई उनकी बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है। और तालीम को लेकर हमारा ये ओपिनियन है कि हम ये समझते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए, इस दुनिया के अंदर अमन व शांति को क़ायम करने के लिए एजुकेशन ही बेहतरीन एक हथियार है। उसी के साथ साथ कैंपसेस के अंदर हम ये चाहते हैं कि कैंपसेस के अंदर आज स्टूडेंट्स को इस तरफ मोटिवेट किया जाए कि वो बेहतरीन समाज के अंदर उनका क्या रोल हो सकता है एज ए यूथ। उसी के साथ साथ हम कैंपसेस को इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि ये एक कैंटीन नहीं है जहाँ पर आप वेल सेटल्ड क्लासरूम लगाकर सिर्फ वहाँ पे जो है सो एजुकेशन को सर्व करें, बल्कि हम ये चाहते हैं कि अगर से कैंटीन में बैठकर भी बेहतरीन क्लासेस को हम अरेंज कर सकते हैं, जहाँ पर हम बेहतरीन मुल्क की आज़ादी पर और आज़ादाना माहौल पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। इन तमाम बातों को देखकर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु की तरफ से इस बात को तय किया गया है कि हम क्योंकि पैंडमिक हिट करने की वजह से इवन दो इन बेंगलुरु आल्सो वी आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम लास्ट 39 ईयर्स एज स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वी हैव डन लॉट ऑफ प्रोग्राम्स।
اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ان تمام چیزوں کو بنگلور کے حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ چاہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر اس کیمپین کے تحت امت مسلمہ کے تمام نوجوانوں، طالب علموں، اسٹوڈنٹس کے اندر ہم اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائے کہ ہمارا اسٹوڈنٹس کے اندر ہم لوگوں کا کیا رول ہو سکتا ہے، کیونکہ بنگلور کے سچویشنس میں ہم دیکھیں گے تو کیمپسز کا سروے کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ اسٹوڈنٹس مسلم کیمپسز کے اندر ڈراپ آؤٹ ریشو آفٹر لاک ڈاؤن ایک بہت ہی حیرت انگیز اس کے اندر تبدیلی آئی ہے، جہاں پر ڈراپ آؤٹ ریشو بہت زیادہ طریقے سے بڑھ چکا ہے۔ اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسی دوران کئی نوجوان اسٹریس کا شکار ہوئے ہیں اور کئی نوجوان اپنی تعلیم کو ترک کر چکے ہیں ان حالات کے دوران۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری جو کیمپین کا جو تھیم مین آبجیکٹیوز ہیں اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امت مسلمہ اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے اندر ان کی منزل مقصود کا شعور پیدا کرنا اور ان کے اندر اس جذبے کو پروان چڑھانا، اور دوسری چیز ان حالات کے بعد جو نوجوانوں کے اندر دینی اور اخلاقی برائیاں پیدا ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کو دور کرتے ہوئے ان کے اندر ان کو سماج کا ذمہ دار شہری کس طریقے سے بنانا، اس کی طرف ان لوگوں کو موٹیویٹ کرانے کا انشاءاللہ ہمارا مقصد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس آرگنائزیشن کو اور اسٹرانگ کرنے کے لیے باصلاحیت نوجوانوں کو تنظیم کے ساتھ جوڑنے کا بھی ہمارا مقصد ہے۔ اب ان کے اندر ہونے والے کام کیا کیا ہوں گے مہم کے دوران، انشاءاللہ ہم لوگ کیا کیا کام کریں گے، وہ یونٹ لیول پہ اور سٹی لیول پہ مختلف طریقے کے کیمپین ہوں گے۔ ہم لوگ کیمپسز کا وزٹ کریں گے اور خاص طور پہ ہم جمعہ کے خطبات کے اندر ہم گزارش کریں گے علماء اکرام سے کہ وہ اس موضوع کے تحت خاص طور پہ نوجوانوں کو اور امت مسلمہ کو اس طرف راغب کریں کہ وہ کس طریقے سے ایک بہترین سماج اور اپنی خود کی منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم کارنر میٹس بھی کریں گے، ہم نوجوانوں کے بیچ جا کر انہیں ان کی منزل مقصود کو حاصل کرنے کا صحیح پیغام، صحیح راستہ بھی ہم دکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم تمام علماء اکرام سے، تمام مکاتب فکر سے، تمام جماعتوں سے، تمام آرگنائزیشن سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر اس مہم کو کامیاب کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ جو مہم کا ایک میسیج ہے کہ وہ نوجوانوں کے اندر ان کی منزل مقصود کو کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس میسیج کو ان لوگوں کے اندر عام کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ بھرپور کوششیں کریں۔ ہر ایک نوجوان، آپ اگر دیکھیں کہ ہر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مختلف صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے ابتدائی دور میں ہی ان کے ماں باپ ان کی صلاحیتوں کو پہچان جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی صلاحیتیں ان کے اندر چھپ کر رہ جاتی ہیں، وہ باہر نہیں آ پاتی۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو طلباء کو پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے جہاں پر وہ آ کر اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری ہی مثال لے لیجئے، میں جب آیا تھا تو مجھے تقریر کرنے کی اتنی میرے اندر کیپیسٹی نہیں تھی، مثال کے طور پر۔ تو یہاں پر بہت سارے مواقع پروگراموں کے ذریعے سے اور دوسرے ملاقاتوں کے ذریعے سے آپ کو موقع فراہم ہوتے ہیں، جس سے آپ کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے، مثال کے طور پر میری جو تقریر کرنے کی صلاحیت ہے وہ چھپی ہوئی تھی، وہ باہر آئی۔ اسی طرح سے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں اسپورٹس ہوتے ہیں اور ہم کالجز میں جا کر کوئز کمپٹیشن بھی ہم کراتے ہیں اور ایسے ریٹنگ بھی ہم کراتے ہیں۔ تو دوسرے پروگراموں کے اندر جو اندر طلباء کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے وہ ابھر کر آتی ہے اور انہیں ایک ہمت افزائی بھی ملتی ہے، جس کے ذریعے سے آگے بڑھ کر وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اس کے اوپر وہ گامزن ہوتے ہیں۔ جی، ڈراپ آؤٹ ریشیو وہ ایک تو فائنینشیل کنڈیشن ہے، دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ آج کل جو تعلیم ہو رہی ہے، آن لائن جو تعلیم، وہ کتنی مؤثر ہے وہ بھی ہمارے پاس اس کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا زون کی طرف سے، کرناٹکا زون کی طرف سے ایک سروے بھی لیا گیا، جس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ صرف طلباء نہیں، طلباء میں بھی مختلف طلباء، مثال کے طور پر گورنمنٹ اسکول کے طلباء، پھر پرائیویٹ اسکول میں بھی ہائر جو اسکولس ہے جیسے دہلی پبلک اسکول ہے، ان کے طلباء اور جو دیگر پرائیویٹ اسکولس ہیں جو ایک میڈیم کلاس کے بچے جو جاتے ہیں وہ پرائمری اسکول میں، وہاں پر آن لائن کلاسز کا سروے کرایا گیا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر پیرنٹس کے ساتھ بھی ہم نے سروے کیا اور ٹیچر سے بھی سروے لیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا پورا سروے کا انالیسس کر کے وہ ہم انشاءاللہ وہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہم گورنمنٹ کو بھی اس کے انپٹس فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ذریعے سے ڈراپ آؤٹ ریشیو بڑھا ہے، یہ اس کی
ہمیں خبر آئی ہے، لیکن وہ کتنا اس کا یہ بڑا ہے، اس کا جو ہے پورا انالیسس کرنے کے بعد اور کتنا یہ آن لائن کلاسز مؤثر ہوئے ہیں، وہ تمام چیزوں کو انالیسس کرنے کے بعد انشاءاللہ ایسے وہ کرناٹکا زون کی جانب سے وہ تمام چیزوں کو جو ہے فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے سلسلے میں اور ایک چیز یہ کی جا رہی ہے کہ ابھی کرناٹکا لیجسلیٹو اسمبلی کا جو سیشن اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کرناٹکا زون SIU کرناٹکا کی طرف سے آل یونٹس اور سٹی لیول پہ تمام لوگوں کو انسٹرکشنز دیے گئے تھے کہ وہاں کے لوکل ایریا MLAs کو میمورنڈم پیش کیا جائے کہ وہ یہ آواز کو اسمبلی میں اٹھائیں، اور جس کے اندر جو مین تھیم تھا اس کا یہ تھا کہ اس پینڈیمک کے دوران جو لوگوں کا انتقال ہوا ہے، ان لوگوں کے جو بچے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے سو فری ایجوکیشن پرووائڈ کیا جائے یا پھر انہیں اسکالرشپ ریلیز کی جائے۔ اس بات کو لے کر تمام ہی MLAs کو اوور آل کرناٹکا میں میمورنڈم پیش کیا گیا ہے۔